انبیاء میں جو قدر مشترک چیز جو بیان ہو رہی ہے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں جو انبیاء کا تذکرہ ہوا، اس میں انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے قوم کو بلایا، پھر قوم نے کیا جواب دیا، پھر پیغمبر نے کیا جواب دیا، پھر اس جواب کا جواب کیا دیا قوم نے. وہاں پیغمبروں اور قوموں کے درمیان جو بھی ان کی بات چیت تھی اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. لیکن سورہ انبیاء میں پیغمبروں کے اللہ کے ساتھ جو معاملات تھے، کیسے کیسے مصیبتوں میں پیغمبروں نے اللہ کو پکارا، اس کا تذکرہ ہے، تاکہ یہ مضمون ثابت ہو کہ مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تمام پیغمبروں نے مشکلات میں اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے ان کی مشکلات کو دور کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ سورت قرآن کی دوسری سورتوں سے ممتاز ہے. دوبارہ مختصر بتاتا ہوں، دوسری سورتوں میں کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت، کہ پیغمبروں نے قوم کو کیسے دعوت دی اور قوم نے جواب میں کیا کہا اور پھر قوم کا انجام کیا ہوا. جبکہ سورہ انبیاء میں جو پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ ان پیغمبروں کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ہاں، یہاں دعوت کا بھی تذکرہ ہے لیکن دعوت کا تذکرہ کم ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کا تذکرہ بھی کیجئے جب انہوں نے پہلے پکارا، یعنی ابراہیم سے بھی پہلے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ گزرا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو سنا. 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور سخت اذیت دی گئی نوح علیہ السلام کو. 1000 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں پھر بالآخر ہم نے نوح کی پکار کو سنا. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل و عیال کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی تکلیف سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی طرف سے جو مخالفت تھی وہ تھوڑی نہیں تھی، بہت بڑی مخالفت تھی. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن بعض دفعہ دیر ہوتی ہے. ایک مقولہ ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن 950 سال کے بعد جا کے اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس بدبخت قوم سے اللہ نے نجات دی. وَنَصَّرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی نوح کی اس ایسی قوم سے جو ہماری آیتوں کو جس نے جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوم سوء، اللہ کہتے ہیں واقعی بڑی بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا. وداؤد وسلیمان، اور اے نبی آپ داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے. اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. احادیث میں، روایات میں اس کی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے اور جانشین تھے، ولی عہد تھے. آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ پورا گھس گیا ایک کھیت میں اور بہت نقصان پہنچایا اس نے کھیت کو. اب جو کھیت کا مالک تھا وہ کیس لے کر آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی ہیں اور مجھے نقصان ہوا ہے تو میرے نقصان کی تلافی کی جائے. تو بکریوں کا مالک بھی پہنچ گیا. تو داؤد علیہ السلام نے قیاس کے مطابق فیصلہ کیا، سیدھا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھئی بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ غلطی بکریوں کے مالک کی ہے، اس کا کام تھا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا، اس نے حفاظت نہیں کی. بکریوں نے گھس کے کھیت میں جو نقصان پہنچایا تو تمام کا تمام تاوان یہ بکریوں کا مالک بھرے گا. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تاوان اتنا زیادہ آ رہا تھا جو بکریوں کی ریوڑ کی قیمت کے برابر تھا. یعنی اتنا فصلوں کو نقصان ہو گیا تھا کہ اس فصل سے جو آمدن ہوتی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی. لہذا طے یہ ہوا کہ سلیمان حضرت داؤد نے یہ طے کیا کہ بھئی اب پوری بکریاں ہی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں، یعنی ریوڑ پورا ہی اس کو دے دیا جائے. یعنی ظاہر اب قیمت دو یا بکریاں دے دو، بات ایک ہی ہے. تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا. بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو. اصل مقصد تو یہ ہے، بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا، وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے. کس طرح سے ہو، یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک. تو اس کی تلافی کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو، کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا. اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا اور ظاہر دودھ ہی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی حالت پہ بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا. اس کو کہتے ہیں سلو. سلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ دو فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ. تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو، اچھا جج، اچھا قاضی، اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کسی ایسی درمیانی بات پر آمادہ کر لے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو. تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ. اس سے کہا جائے تم ہمیں ویسا ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا، اس میں تمہاری محنت لگے گی لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی. تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی. تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح. فقہ میں کتاب الصلح پورا ایک باب ہے، ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں طلبہ پڑھتے ہیں کتاب الصلح.
آج کے دور میں اس کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا, اس کے اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا. اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا. اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے, اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا. اب شریعت یہ کہتی ہے, قانون یہ کہتا ہے, مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے, چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے, حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے جو نیچے والا مکان ہے, تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ اوپر والے شخص نے نیچے والی زمین کو عاریتاً لیا ہوا ہے, یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے, میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال